فائنلی عاصم اور بسمہ کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے اور نشوہ پر بھی یہ راز کھلتا ہے کہ برہان صرف اس کا سر ہی نہیں بلکہ عاصم انکل کا بیٹا بھی ہے۔ بی جان جب شاپنگ مال میں نشوہ سے ملتی ہیں تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نشوہ دراصل بسمہ کی بیٹی ہے۔ وہ تو اس لڑکی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور جب پتہ چلتا ہے کہ یہ برہان کے ساتھ ہی اس کی سپرویژن میں کام کر رہی ہے تو برہان سے بی جان کہتی ہیں کہ بھئی یہ لڑکی تو مجھے بہت ہی سمجھدار لگی ہے۔ اب نہ تو برہان کو پتہ ہے نہ ہی بی جان کو کہ جن سے ہم آج شام ملنے جا رہے ہیں نشوہ سے وہاں پھر سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اور سب سے مزے کی بات تو وہاں یہ ہوتی ہے کہ بی جان بسمہ کی بیٹی کے لیے ڈریس خریدتی ہیں تو نشوہ سے ہی مشورہ کرتی ہیں۔ یہ تو جب ان کے گھر جائیں گی تو پتہ چلے گا کہ جس کے مشورے سے ڈریس لیا تھا دراصل گفٹ بھی اسی کو کرنا تھا۔ اب بی جان جب تمام گفٹس لے کے شام کو عاصم اور برہان کے ساتھ برکت ولا جاتی ہیں تو وہاں تو سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور یہ جاننے کے بعد کہ ساتھ والا گھر کسی اور نے نہیں بلکہ عاصم نے ہی خریدا ہے بختیار صاحب کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ بختیار صاحب نے تو عاصم کا یہ گھر اسے دھوکہ دے کے اسے پوچھے بغیر بیچ ڈالا تھا کہ اب وہ کون سا پاکستان واپس آئے گا، لیکن یہ کیا کہ اس کا گھر اسی کو بیچ دیا، یعنی ڈبل دھوکہ۔ بختیار صاحب کو اور اس کی بیوی کو تو ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں، لیکن عاصم صاحب اور بی جان تو ان لوگوں کو احساس ہی نہیں دلاتے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا ہے، بلکہ ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ نشوہ کی دادی کہتی ہیں عاصم تمہیں تو ہمیشہ سے ہی سرپرائزز دینے کا شوق ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ گھر تم ہی خرید رہے ہو، جس پہ عاصم بتا دیتا ہے کہ برہان میرا بیٹا ہے اور یہ گھر اسی نے خریدا تھا، میرے لیے بھی یہ سرپرائز تھا، مجھے بھی اس گھر میں آنے کے بعد پتا چلا۔ دراصل برہان نے عاصم کی اپنے دوست کے ساتھ باتیں سن لی تھیں جب عاصم اپنے پرانے گھر کو بہت مس کر رہا تھا، یاد کر رہا تھا، تو برہان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب میں پاکستان واپس جاؤں گا تو کسی بھی قیمت پہ وہ گھر حاصل کر کے ہی رہوں گا جس کے ساتھ میرے باپ کی حسین یادیں جڑی ہیں۔ اور پھر برہان نے پراپرٹی ڈیلر کے تھرو یہ گھر اس طرح سے خریدا کہ بختیار صاحب کو بھنک بھی نہ پڑنے پائی کہ عاصم کا گھر وہ دراصل اسی کے بیٹے کو بیچ رہے ہیں۔ دوسری طرف نشوہ، جسے ابھی تک یہ بات پتہ ہی نہیں کہ برہان دراصل عاصم انکل کا بیٹا ہے، جب گھر پہ گیسٹ آتے ہیں اور نشوہ چائے لے کے آنے لگتی ہے تو چونکہ اسے گیسٹ روم سے یہ تمام آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی برہان کا نام آتا ہے تو وہ ایک دم سے چونک اٹھتی ہے اور پھر یہ سن کے کہ برہان دراصل عاصم انکل کا بیٹا ہے اسے تو اس حسین اتفاق پہ حیرت بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی۔ اب وہ لوگ تو سب کے ساتھ مل کے واپس چلے جاتے ہیں، کوئی بھی احساس دلائے بغیر کہ بختیار نے ان کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا ہے، لیکن بختیار کی ماں کو تو ٹینشن ہو جاتی ہے ان کے جانے کے بعد اور بختیار سے کہتی ہے کہ تم اچھے خاصے سمجھدار ہو، بھلا ایسی بھول تم کیسے کر سکتے ہو کہ عاصم کا گھر عاصم کے ہی بیٹے کو بیچ دیا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ تو بختیار کی بیوی کہتی ہے کہ ابھی تو اپنا ہی گھر عاصم نے ہم سے خریدا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کل کو برکت ولا سے بھی وہ اپنا حصہ مانگ لے، اور ظاہر ہے کہ عاصم بختیار پہ 420 کا کیس بھی کر سکتا ہے کہ اس سے پرمیشن لیے بغیر بختیار نے اس کی پراپرٹی بیچ دی۔ یہ الگ بات ہے کہ خریدنے والا اس کا اپنا بیٹا تھا، لیکن بہرحال بختیار اور اس کی ماں تو اب سچ میں بہت زیادہ ٹینشن میں آ چکے ہیں۔ دوسری طرف عمار جو بہت دن دناتا پھر رہا ہے، بالکل ٹینشن فری، ماہین کا مرڈر کرنے کے بعد بھی اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ وہ تو یہی سوچ رہا ہے کہ ماہین کو جان سے مار کے میں نے اپنے خلاف سمجھو تمام ثبوت ختم کر دیے ہیں، جبکہ دوسری طرف ماہین کے گھر والوں کو بھی تھریٹ کر کے کیس کو ہی بند کروا دیا ہے۔ لیکن نشوہ جب عمار کو جا کے بتاتی ہے کہ ماہین کے وکیل کی حیثیت سے برہان سر نے وہ کیس پھر سے ری اوپن کروا دیا ہے، کیونکہ ماہین کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں انویسٹیگیشنز کروانا بہت ضروری ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ اچانک تھا یا پھر پری پلانڈ تھا، کسی نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت تو ماہین کا مرڈر نہیں کروایا۔ عمار تو جب نشوہ کی یہ بات سنتا ہے تو اس کے تو اوزان خطا ہو جاتے ہیں، اور پھر نشوہ جب عمار کو بتاتی ہے کہ برہان سر جب کسی ایک کیس پر کام شروع کرتے ہیں تو ان کا یہ ریکارڈ ہے کہ وہ اس کیس کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑتے۔
عمار کے چہرے پہ آئی پریشانی اور اس کے ماتھے پہ چمکتا پسینہ نشوہ کو احساس دلا جاتا ہے کہ ماہین کے اس مرڈر کے پیچھے بھی ہو نہ ہو اسی عمار کا ہاتھ ہے۔ اب عمار کی بہن بنش کی شادی کی تیاریاں تو پورے عروج پر ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ جس دن بنش کا نکاح ہوگا اسی دن اس کے بھائی عمار کو پولیس پکڑنے پہنچ جائے گی اور بنش کا ہوتا نکاح وہیں پر رک جائے گا۔ لیکن اس سب کے بعد بختیار صاحب یہ سوچنے کے کہ یہ سب ان کا کیا دھرا ہے، جو انہوں نے بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں، وہ اس سب کا الزام بھی عاصم اور بی جان پہ دھر دیں گے کہ جب سے وہ لوگ ساتھ والے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں ہمارے گھر پہ تو جیسے نحوست کا مستقل سایہ آ چکا ہے، ایک کے بعد ایک مصیبت نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے۔ اب بختیار کو جب یہ پتا چلے گا کہ عمار کو اریسٹ کروانے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ عاصم کا بیٹا برہان ہے، تو بختیار یقیناً عاصم کے پاس جائے گا، گڑ گڑا کے اسے منت سماجت کرے گا کہ اپنے بیٹے سے کہو یہ کیس بند کر دے، کیونکہ عمار کو جان بوجھ کے اس کیس میں پھنسایا جا رہا ہے، وہ معصوم ہے، جس پہ برہان بختیار کو یقین دلائے گا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، اگر تو عمار بے قصور ہے تو یقین کریں کہ میں ماہین کا وکیل ہونے کے باوجود بھی عمار پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، لیکن اگر عمار کا جرم ثابت ہو گیا تو پھر بھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ عمار کو اس کے کیے کی سزا تو مل کے رہے گی۔ دوسری طرف بی جان اور عاصم تو جب سے بسمہ سے مل کے آئے ہیں ان کے دل میں تو عجیب سی بے چینی ہے۔ بی جان سے تو بسمہ کی حالت دیکھی ہی نہیں گئی، عاصم سے کہتی ہیں کہ یہ بسمہ تو وہ بسمہ لگتی ہی نہیں، شوق چنچل، ہر بات پہ خوش ہونے والی۔ بسمہ کو دیکھ کر تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھول ہی چکی ہو کہ خوش ہوا کیسے جاتا ہے، جبکہ عاصم کے دل کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ اب برہان اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے ساری زندگی ان کے لیے انتظار کیا ہے تو انتظار کرنا بنتا ہے، کیونکہ برہان بسمہ سے بہت متاثر ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف نشوہ کو تو اپنی ماں کی اور عاصم کی لو سٹوری کا پتہ ہی نہیں کہ دراصل یہ دونوں ہمیشہ سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے، لیکن نشوہ کی دادی نے زبردستی بسمہ کی شادی نشوہ کے باپ کے ساتھ کروا دی، جو کہ ایک عیاش اور بگڑا ہوا انسان تھا، اور پھر اس کے مر جانے کے بعد بسمہ کے بیوہ ہو جانے کے بعد بھی عاصم نے بارہا بسمہ سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن دادی نے ہونے ہی نہیں دی۔ اب دادی کو تشویش لاحق ہو جائے گی کہ عاصم کے واپس آ جانے کے بعد اگر عاصم اور بسمہ کی سوئی ہوئی محبت پھر سے جاگ اٹھی اور یہ لوگ ایک ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا، کیونکہ یہ گھر جس میں یہ لوگ رہ رہے ہیں اس میں آدھا حصہ بسمہ کے مرحوم شوہر کا ہے اور باقی عاصم کا، اور اگر عاصم اور بسمہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں تو پھر بختیار صاحب، دادی اور سب لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کی یہ عیش عشرت کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، جبکہ بسمہ کو تو اسی وجہ سے دادی نے ساری زندگی دبا کے رکھا ہے کہ اس گھر کی مالک ہونے کے باوجود بھی وہ نوکروں کی طرح سارا دن کام کرتی ہے، اور بسمہ کے ہی حصے سے بختیار صاحب ہر مہینے تھوڑا سا خرچہ اسے یوں دیتے ہیں جیسے بہت بڑا احسان کیا ہو۔ لیکن عاصم کے واپس آ جانے کے بعد ظاہر ہے کہ بسمہ اور نشوہ کی زندگی میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔